مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پشاور میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسے آلات استعمال ہوئے پیپر لیک اور نقل کرانے کے لیے جن کا تعلق ہمارے حساس سیکیورٹی کے نظام سے۔ ماضی گواہ ہے اس شہر میں چائنا کٹنگ کیسے ہوئی ہے۔ اسی نارتھ ناظر آباد میں آپ قلندریہ چوک سے لے کر عبداللہ کالج تک آ جائیں، ساری سرکاری زمینوں اور پارکوں پہ قبضہ کیا ہوا انہوں نے، چائنا کٹنگ کر کے پلاٹ کاٹ کے لوگوں کو دے دیا۔ بیچارے اینڈ یوزر کیا کریں؟ یہ چائنا کٹنگ ماسٹر اب ان کی پارٹی میں پھر طاقتور ہو گئے ایم کیو ایم میں، اور ایم کیو ایم کے ترجمان بن کر اگر گورنر کامران ٹھسوری صاحب اگر وہ پارٹی کے چائنا کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتاح کریں گے تو یہ بات وہ سن لے کہ جماعت اسلامی اس قبضہ سسٹم کو قبول نہیں کرے گی۔ افسران اعلیٰ، اس میں فوجی افسران بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس، سرکاری نوکر، پولیس کے لوگ، اگر یہ لوگ ان کی اولادیں بغیر محنت مزدوری کیے باہر پڑھ رہی ہیں تو اس کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ کوئی سرکاری ملازم جس کی تنخواہ 10 لاکھ بھی ہو وہ کیا اپنے بچے کو اس طرح پڑھا سکتا ہے وہاں پر؟ بلاول صاحب، آپ نے ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں ایک انتخاب منعقد کروایا تھا بلدیاتی، پیپلز پارٹی نے جو ان کے اپنے پسندیدہ حلقے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر وہ 15,000 ایوریج ووٹوں پر تھے، اور جو جماعت اسلامی کے حلقے تھے وہ ایوریج 45,000 ووٹوں پر تھے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ بلاول صاحب، آپ یہ پورے 15 سال جس طرح سے سندھ کے عوام کا خون پسینے کی کمائی کو نچوڑتے رہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ یہ جو آپ کے مختلف قسم کے لوگ سسٹم کے نام سے زمینوں پہ قبضہ کرتے رہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے آپ نے اس پورے عرصے میں ترقیاتی فنڈ کے آپ کی پارٹی کھا گئی ہے۔ آپ نے ہمیں پانی نہیں دیا، K4 منصوبہ نہیں بنایا، آپ نے سیوریج کا S3 منصوبہ نہیں بنایا، آپ نے ماس ٹرانزٹ نہیں بنایا، آپ نے سرکولر ریلوے نہیں بنایا، آپ نے اس شہر کے لوگوں کو برباد کیا۔ آپ کے الیکٹرک مافیا کے سرپرست ہیں، آپ نے کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ مل کر لوٹا ہے ہمیں اور اس کو مراحت فراہم کی ہیں۔ آپ کون سی لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں؟ اس لیے عوام کا سامنا کریں، شفاف انتخاب ہو تو یہ پارٹی اڑ جائے گی سندھ سے انشاءاللہ۔ بیوروکریسی کا ہم احترام کرتے ہیں اگر وہ اپنے حصے کا کام کریں۔ ہماری کسی سے کیا لڑائی ہے بھائی، سوائے اس کے کہ آپ ناانصافی کریں گے تو ہم لڑیں گے آپ سے، مزاحمت کریں گے، اور اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں گے تو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی افسر، نام آپ نے لے دیا لیکن کوئی بھی افسر اپنی حدود سے تجاوز کرے گا، ٹاؤن کے منتخب فرد کو بائی پاس کر کے جس کی ڈومین میں وہ پارک ہے، اگر آپ ایک قبضہ مافیا کو دینے کی کوشش کریں گے، چائنا کٹنگ ماسٹرز کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیکیداری نظام چلائیں گے پارکوں میں، تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ افسران اعلیٰ، اس میں فوجی افسران بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس، سرکاری نوکر، پولیس کے لوگ، اگر یہ لوگ ان کی اولادیں بغیر محنت مزدوری کیے باہر پڑھ رہی ہیں تو اس کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ کوئی سرکاری ملازم جس کی تنخواہ 10 لاکھ بھی ہو وہ کیا اپنے بچے کو اس طرح پڑھا سکتا ہے وہاں پر؟ یہاں پڑھانا مشکل ہو گیا ہے تو وہاں کیسے پڑھائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طبقہ اپنے بچوں کو جو تعلیم دے کر دوبارہ ہم پر مسلط کرتا ہے، تو یہ طبقہ ہمارے ہی پیسوں سے ان کے بچے پڑھتے ہیں، ہماری پیسوں سے ان کی جاگیریں وہاں بنتی ہیں، جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، پھر جب الیکشن آتا ہے پھر آ جاتے ہیں، پھر فارغ ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، آسٹریلیا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، اس کے خلاف عوامی مزاحمت یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے جواب دہ ہوں۔ جب سسٹم پر ہاتھ ڈلنے لگے تو آپ یونس ڈھاگا کی وزارت ہی تبدیل کر دیں تو آپ 4 ماسک لگا کے بھی چلے جائیں گے، تب بھی پاکستان کے اور سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تو محترم وزیر اعلیٰ صاحب، آپ شریف النفس آدمی ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ یونس ڈھاگا کی وزارت کو بحال کریں، اس سے ایک میسج جائے گا، سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں، اربوں روپے لوٹنے والوں کو پکڑیں اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کریں۔ گورنر صاحب کا عہدہ دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ ایک پارٹی ورکر کے طور پر چائنا کٹنگ فیز 2 کے لیے رؤوف صدیقی صاحب کو بلا کر ایک ایسے پارک میں جو ٹاؤن کی ڈومین میں آتا ہے اس کو بائی پاس کر کے افتتاح کرنے پہنچ گئے۔ اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ نے ٹاؤن کے چیئرمین کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ جیفکو گراؤنڈ وہ گراؤنڈ ہے جس پر پچھلے کئی سال سے مال پڑا ہوا تھا اس کا کنسٹرکشن کا، اور ایک کمپنی اس کی تمام چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اس سے ریت کے ذرات اڑ رہے تھے اور لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو رہے تھے۔ میڈیا کو یاد ہوگا کہ میں خود اس احتجاج میں شریک ہوا تھا جو وہاں کے عوام کا احتجاج تھا۔ جماعت اسلامی نے اس کے اوپر پوری تحریک چلائی، وہ اسفالٹ پلانٹ بنایا ہوا تھا،
اور وہ تھریشر جو کیا ہوتا ہے وہ کرشنگ پلانٹ وہ لگایا ہوا تھا، اور لوگ تنگ تھے. ہم نے اس کے خلاف پوری تحریک چلائی اور پھر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں FWO کا، جنہوں نے اس مسئلے کو سمجھا اور پھر انہوں نے اس کو، ہم کیس بھی کیا ہوا ہے لیکن بہرحال وہ مسئلہ سیٹل ہوا اور وہ چلے گئے. لیکن جب اس کو آباد کرنے کا موقع آیا تو بجائے اس کے کہ آباد ہوتا، ایک پرانی تاریخ میں چائنا کٹنگ کے لیے کیا جانے والا ایک ناجائز معاہدہ، جو رؤوف صدیقی صاحب، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لے کر، ماضی گواہ ہے اس شہر میں چائنا کٹنگ کیسے ہوئی ہے. اسی نارتھ ناظر آباد میں آپ قلندریہ چوک سے لے کر عبداللہ کالج تک آ جائیں، ساری سرکاری زمینوں اور پارکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، چائنا کٹنگ کر کے پلاٹ کاٹ کے لوگوں کو دے دیا. بیچارے اینڈ یوزر کیا کریں. یہ چائنا کٹنگ ماسٹر اب ان کی پارٹی میں پھر طاقتور ہو گئے MQM میں، اور MQM کے ترجمان بن کر اگر گورنر کامران ٹھسوری صاحب اگر وہ پارٹی کے چائنا کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتاح کریں گے تو یہ بات وہ سن لے کہ جماعت اسلامی اس قبضہ سسٹم کو قبول نہیں کرے گی. یہ NGOs کے پیچھے چھپ چھپ کر یہ جو کام شروع ہو گیا ہے، یہ حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک NGO کو ساتھ کھڑا کر دیں، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا، اس کو پیٹرول ڈلوا دیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے بہت کام کر دیا، ایک وارڈ بنوا دیا. NGO کے پیچھے حکومتوں کو نہیں چھپنا چاہیے. حکومتوں کا کام جو عوامی وسائل ہیں جمع کرتے ہیں ان کو عوام پہ لگانا ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہسپتالوں کو چلانا ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے اور قانون پر عمل درآمد کروانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا. یہ کام تو NGOs پہلے ہی بہت کر رہی ہیں. آپ نے کیا کر لیا پھر؟